اس چھوٹی سی کہانی کا عنوان ہے غفلت۔ صبح صبح کا وقت تھا اور علی اپنے کمرے میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ کتاب علی کو بہت پسند آ رہی تھی کیونکہ اس کا گمان یہ تھا، اس کا خیال یہ تھا، یا یوں کہہ لے کہ اس کا ایک قسم سے یقین تھا کہ جب جب وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے تب تب وہ اپنے اصل کے قریب جاتا ہے۔ وہ اس کتاب کو بڑے شوق و ذوق سے پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے ناشتے کی خوشبو سونگھ لی تھی، تو اس نے کتاب بند کر دی اور کچن چلا گیا۔ کچن میں وہ کبھی اپنے اماں کو دیکھتا ہے، کبھی بنتے ہوئے پراٹھوں کو دیکھتا ہے، کبھی بنتی ہوئی چائے کو دیکھتا ہے، تو کبھی اس گرم انڈے پر علی کی نظر پڑتی ہے جو ابھی ابھی اس کے ماں نے پلیٹ میں رکھی تھی۔ اسی مابین علی کو خیال آیا کہ ناشتہ چونکہ بس تیار ہونے والا ہے تو وہ کیوں نہ برش وغیرہ کر لے، ناشتے کے لیے تیار ہو جائے۔ سو وہ برش کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ جیسے وہ برش اٹھاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے واش روم آئی ہوئی ہے، تو وہ برش کو دوبارہ رکھ دیتا ہے، واش روم چلا جاتا ہے۔ واش روم جاتے ہی اس کے واش روم میں ایک بڑا سا آئینہ ہوتا ہے۔ اس آئینے پہ اس کی نظر پڑتی ہے اور آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اپنے آپ پر جیسے علی کی نظر پڑتی ہے تو علی حیران ہو جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو دیکھتا ہے علی، اس کا چہرہ بہت بے نور ہوا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں کے گرد ہلکے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ ایک قسم سے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہے اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو علی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے کو کیا ہوا۔ پہلے جب میں اپنے چہرے کو دیکھا کرتا تھا تو اس پہ ایک نور ہوا کرتا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے نہیں ہوا کرتے تھے اور بال سنورے ہوئے ہوتے تھے، بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی سوچوں میں گم ہو کے علی نے کنگھی اٹھائی اور بالوں کو سنورنے لگ گیا۔ علی بالوں کو سنورتا چلا گیا اور وہ سوچتا چلا گیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کا چہرہ بے نور کیوں ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے کیوں آئے ہوئے ہیں، بال کیوں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہوتا ہے۔ خیر یہی سوچتے سوچتے علی اپنے بال سنور لیتا ہے، کنگھی رکھ لیتا ہے اور واش روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے وہ واش روم سے باہر نکلتا ہے اور برش کرنے کی طرف جاتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے واش روم گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا۔ خیر علی دوبارہ واش روم جاتا ہے، واش روم کو اٹینڈ کرتا ہے اور واپس نکلتا ہے، اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ ہاتھ دھوتے دھوتے وہ لاشعوری طور پر وضو کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ روزمرہ کے معمول کے مطابق علی جب بھی وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے صابن سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو ابھی بھی واش روم سے نکل کے وہ صابن سے ہاتھ ہی دھو رہا تھا، تو لاشعوری طور پر اس نے وضو کر لیا۔ وضو اس نے کیا، وہ تلیے کی طرف جاتا ہے، اپنے ہاتھ خشک کرتا ہے، اپنا منہ خشک کر لیتا ہے۔ جیسے وہ اپنا منہ خشک کر رہا ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ یار اس نے برش تو کیا ہی نہیں، جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے وہ مقصد تو اس نے پورا ہی نہیں کیا، اس مقصد پہ تو کام ہی نہیں کیا، برش تو کیا ہی نہیں اسی نے۔ تو پھر علی کیا کرتا ہے کہ برش کرنے کی طرف جاتا ہے۔ برش کرتے کرتے علی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے یہ کیا ہو گیا ہے۔ واش روم کرنے جب وہ جاتا ہے تو واش روم کرنا بھول جاتا ہے اور کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جب برش کرنے کے لیے آتا ہے تو برش کرنا بھول جاتا ہے اور وضو کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ خیر علی نے برش کر لیا، وہ دوبارہ تلیے کی طرف آتا ہے، اپنا منہ خشک کر لیتا ہے اور منہ خشک کرتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے وضو تو کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے۔ تو علی اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، جہاں نماز بچھاتا ہے اور جیسے نیت باندھتا ہے 2 رکعت نفل کرنے کے لیے، فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی ہے، علی سیدھا جاتا ہے، اپنے فون کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس کی گرل فرینڈ کی کال آئی ہوئی ہوتی ہے۔ علی بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ 10 منٹ وہ اپنے گرل فرینڈ سے بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد وہ یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دونوں پاؤں مصلے پہ تھے، جہاں نماز پہ تھے، اور اس دوران علی سکرولنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کبھی وہ انسٹاگرام پہ سکرول کر رہا ہے، وہاں پہ تک کہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ تک کہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے بیزار ہو کے پھر ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی مابین علی یہ بھول گیا تھا کہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ناشتہ تیار رکھا ہوا ہے، اماں نے ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، علی یہ سب کچھ بھول گیا تھا اور بس سکرولنگ کرتا جا رہا تھا۔ وہ تب تک سکرولنگ کرتا رہا جب تک اس کی اماں نے اسے آواز دی کہ علی بیٹا جلدی آ جاؤ، تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ اب اس کہانی کو آپ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہو، اس کو کس طرح کنکلوڈ کرتے ہو، اس سے کیا کیا چیزیں نکالتے ہو، یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔